جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور پیارے عزیز ایمانی اور اسلامی بھائیوں، آج کی یہ نشست اور یہ مجلس درس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایک نشستیں آپ کے روبرو ہو چکی ہیں، اور ان میں آنے والے مضامین کو آپ نے بغور سماعت فرمایا۔ اب تک کے جو باتیں آئیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روز بروز اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جا رہی تھی، اور قریش مکہ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے کئی مرتبہ چچا ابو طالب کے پاس درخواستیں لگائیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے اور اس کو باز رکھنے کو کہیے، اور وہ ہمارے بتوں کی مذمت نہ کرے، اور وہ کھلم کھلا ہمارے معبودوں کی تکذیب اور ان کی تغلید یعنی غلط ان کو نہ کہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب میں یہ کہا کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ تو جو کچھ بولتے تھے خالص وہی ہوا کرتی تھی، وہ تو جو کچھ بولتے تھے وہ کلام ربانی ہوا کرتا تھا، وہ جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا پیغام ہوتا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا اس کو تمام لوگوں تک کے پہنچا دو۔ چنانچہ جب قریش مکہ کو یہ اندازہ ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے، تو تمام کفار اور تمام مشرکین مکہ اور تمام اس وقت کی باطل اور طاغوتی طاقتیں بالکل متحد ہو گئیں اور بالکل یکجٹ اور کمر بستہ ہو گئیں کہ اب مسلمانوں کو ستایا جائے، اب مسلمانوں کو ڈرایا جائے، ان کو دھمکایا جائے، ان کو جان کی دھمکی دی جائے، ان کو مال کی دھمکی دی جائے، کسی طریقے سے یہ اپنے اس نئے مذہب کو چھوڑ کر اپنے پرانے آبائی اور قدیمی مذہب کی طرف آ جائیں۔ چنانچہ ایک عجیب و غریب دور گزرا ہے مسلمانوں پر، اور بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کو کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ یقین جانیے کہ کان سننے کے متحمل نہیں ہوتے ہیں، اور زبان سے وہ الفاظ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کس کس طریقے سے ان مشرکین مکہ نے اس کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی اور گویا کہ اس کائنات کے خلاصے اور گویا کہ اس کائنات کی نعمت کی مذمت کی، تکذیب کی، اس کو زحمت بنایا اور گویا کہ اس کی قدردانی نہیں کی۔ ایک مشہور صحابی ہیں
حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالی عنہ، معجم طبرانی میں ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، مگر بعض بد نصیب اور قسمت کے مارے ایسے تھے کہ بجائے اس کا جواب اس بات میں دیتے، اس کا جواب مثبت دیتے اور گویا کہ اس کے جواب کو قبول کرتے، وہ استغفر اللہ اور العیاذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے اور آپ پر تھوکتے تھے العیاذ باللہ، اور گویا کہ جو مٹی ہوا کرتی تھی وہ مٹی آپ پر ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا صبح سے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اس وقت ایک لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور حضور کے پیر اور حضور کے سر کو پانی سے دھلایا۔ تو صحابی رسول جو حضرت منیب غامدی تھے، انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی یہ لڑکی کون ہے جو پانی لے کر آئی اور مٹی کو جھاڑا اور جو اس وقت کی جو آلائش تھی اس کو ختم کیا، تو بتایا یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اور بھی جگہ آئی ہے، بخاری شریف کے اندر یہ بھی اضافہ ہے کہ جب بیٹی نے اپنے باپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم پرسی کی عالم میں دیکھا اور اس گویا کہ اس مظلومی کیفیت میں دیکھا، تو کہا اپنی بیٹی سے اے فاطمہ تم اپنے باپ کو مغلوب اور ذلیل ہو کر خوف مت کرنا کہ جو ہے تمہارے ابا غلط بات کہہ رہے ہیں یا تمہارے ابا کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، تم ان لوگوں کے دھوکے میں آ کر یہ نہ سمجھنا کہ میرے ابا تو ذلیل ہو رہے ہیں العیاذ باللہ، میرے ابا تو مغلوب ہو رہے ہیں العیاذ باللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز، ایک علاقہ ہے عکاظ جیسے بازار لگتا ہے ایسی ذوالمجاز ایک بازار لگا کرتا تھا عرب کے اندر، وہاں پر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اپنی زبان سے کلمہ کہہ لو، اپنی زبان سے یہ گواہی دے دو کہ اس کائنات کو بنانے والا صرف ایک ہے اور وہ ایک تنہا اللہ ہے، اور اس کائنات کو بنانے میں کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور حضور کے پیچھے چل کر حضور کو پتھر سے مار رہا ہے، جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا ہے یا ایھا الناس لا تطیعوہ فإنہ کذاب، کہ اے لوگو اس کی بات نہ ماننا، یہ تو جھوٹا شخص ہے العیاذ باللہ، اور یہ کہتا تھا یہ شخص ایسا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو اپنے معبودوں سے چھوڑ دے، تمہارے جو بت تھے لات عزا منات یغوث یعوق نصر، یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے، یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان تمام بتوں سے چھوڑ کر صرف ایک بت میں لگا دے اور گویا کہ اللہ کی طرف بلا لے۔ یہ اس کے علاوہ ایک اور روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو، اور یہ بدبخت اور قسمت کا مارا ابو جہل آپ پر مٹی پھینکا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے لوگو اس شخص کے دھوکے میں مت آؤ۔ یقین جانیے اسلام بات اچانک سے ذہن میں آ گئی، لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، اسلام بزور شمشیر بالکل نہیں پھیلا ہے۔ یہ موضوع سے الگ ہٹ کر بات ہے لیکن 2 منٹ کے اندر کہنے کی کوشش کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام جہاد کے ذریعے پھیلا ہے،
میں کہتا ہوں یہ صرف پروپیگنڈا ہے اور ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا تقریباً 13 سال ایسے گزر گئے کہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم تک کے نہیں تھا، بلکہ جو کچھ ان پر مصیبتیں توڑی جاتی تھی، ظلم، جور، ستم، مصائب، آلام، مصیبتیں، تکلیفیں، ایذائیں جو دی جاتی تھی، صرف اور صرف یہ حکم تھا مسلمانوں کو، اے لوگو صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ جہاد اور غزوات اور سرایا کا سلسلہ تو اس وقت شروع ہوا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ اب دیکھیے جو اسلام کا سب سے بڑا سپوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، انہوں نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اے بیٹی تم اپنے ابا کو مغلوب اور گویا کہ ذلیل ہونے کی حالت میں دیکھ کر خوف نہ کرنا۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان سے معلوم کیا کہ اے عبداللہ، مشرکین نے مسلمانوں پر کیسی کیسی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں، آپ کو معلوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان میں سے کچھ ہمارے سامنے بیان کریں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حطیم، خانہ کعبہ میں ایک حصہ حطیم بھی کہلاتا ہے، حطیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ، اور یہ بدبخت جس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ وہ دشمن جو بہت زیادہ نمایاں تھے اور ہر وقت حضور کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے، ان میں یہ شخص بھی سر فہرست تھا۔ جیسے ابو جہل کا بڑا نام ہے، اسی طریقے سے اس شخص کا بھی نام ہے عقبہ بن ابی معیط۔ بعض لوگ اس کو معیط پڑھتے ہیں، لیکن اصل تلفظ اور پروننسیشن معیط ہے، یعنی عین کے اوپر زبر ہے۔ یہ شخص آیا، اس نے آپ کی گردن پر کپڑا ڈالا اور اس قدر کھینچا کہ قریب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹ جاتا۔ سامنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور یہ آیت پڑھی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ اے لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے، تم ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے، جس کا جرم صرف یہ ہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تم کیسے ہو کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حتیم کے حصے میں موجود ہے، اور اس کے بعد تم اس کے گردن پہ کپڑا ڈال رہے ہو اور اس کو زور سے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے تو اس کی جان چلی جائے گی۔ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس کا جرم تو صرف اتنا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر وہاں سے بچایا اور محفوظ طریقے پر آپ کو لے گئے۔ اسی جیسا ایک واقعہ اس وقت ہوا تھا گزشتہ زمانے کے اندر جب فرعون اور حامان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو آل فرعون میں ایک شخص تھا، وہ ایمان والا تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب فرعون اور حامان کے درباری یہ چاہتے تھے کہ اس کو یعنی حضرت موسیٰ کو قتل کر دیں، تو وہ شخص نکل کے آیا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون اتقتلون رجلا، یہ وہاں پر بھی یہ آیت ہے، یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آل فرعون کا ایک شخص پیچھے سے نکل کر آیا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور قوم کو للکار کر کہا، تم کس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ایک ایسی جان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہو جو صرف اور صرف یہ کہتی ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اس امت کے اندر، امت مسلمہ کے اندر یہ فضیلت اگر حاصل ہوئی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو روکا اور یہ کہا کہ تم کس کو قتل کر رہے ہو؟ ایک اللہ کو۔ اسی سلسلے میں چوتھے امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور لوگوں سے یہ سوال کیا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سامنے مصلیان اور صحابہ کرام اور تابعین کا مجمع تھا۔
لوگوں نے کہا سب سے زیادہ بہادر تو آپ ہیں، چنانچہ کہا بھی جاتا ہے حیدر کرار کہا بھی جاتا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ نہیں، میں تو سب سے زیادہ بہادر نہیں ہوں، میرا حال تو یہ ہے اگر کوئی میرے ساتھ ظلم کرتا ہے تو میں تو فوراً انتقام لے لیتا ہوں، اور جو فوراً انتقام لے لے وہ بہادر تھوڑی ہے۔ پھر فرمایا اس قوم میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، دھکا دے رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر آئے، اور ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور کو قریش کے چنگل سے چھڑائیں اور حضور کو بچا کے لائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے جو غول تھا، ان کی جو بھیڑ تھی، وہ جو جھنڈ تھا، اس کے اندر گھس گئے، اور ایک مکہ اس کے مارا، ایک گھوسا اس کے مارا، اس طریقے سے کبھی اس کو مارتے کبھی اس کو مارتے، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر لے کر آئے۔ اور یہ قریش سے کہا وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، افسوس ہے تم پر، تف ہے تم پر، تم کس کو قتل کر رہے ہو؟ تم ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ واقعہ بیان کر کے فوراً رونے لگے، اور رونے لگے، یعنی منبر پر زار و قطار رونے لگے، اور فرمایا کہ لوگوں میں تم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ ابو بکر افضل ہے یا آل فرعون کا وہ مرد مومن افضل ہے؟ چونکہ اس نے بھی وہی بات کہی تھی، اور فرعون اور حامان کے چنگل سے حضرت موسیٰ کو بچایا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ بات کہی، اور قریش کے جھنڈ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ یہ بتاؤ ان میں سے کون افضل ہے؟ لوگ خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ کس کے بارے میں کہیں؟ صدیق اکبر کے بارے میں کہیں کہ یا آل فرعون کے مرد مومن کے بارے میں کہیں؟ پھر کہا، پھر فوراً بولے، خود بولے، کہنے لگے صدیق اکبر کی ایک گھڑی آل فرعون کے مرد مومن کی پوری زندگی سے بہتر ہے، اور دو دلیلیں پیش کی۔ تو کہا تم لوگ تأمل کر رہے ہو، سوچ رہے ہو، صدیق اکبر ہی سب سے زیادہ افضل ہیں، اور دو دلیلیں دی۔ پہلی دلیل تو یہ دی کہ آل فرعون کا جو مرد مومن تھا اس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، بات اس طریقے سے کر رہا تھا جو سچی تھی، لیکن یہ کھل کر نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کی شریعت کو مانتا ہوں، جبکہ صدیق اکبر نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ایک تو اس وجہ سے افضل ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ آل فرعون کا جو مرد مومن تھا اس نے صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کیا تھا، صرف اپنی زبان کو حرکت دی تھی، اور فرعون اور حامان کے سامنے یہ وضاحت کی تھی ان کو قتل نہ کرو۔ اور صدیق اکبر نے زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عملی کوشش کی، میدان میں اترے اور اس کو مارا اور اس کو مارا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ بچایا۔ تو اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے، انبیاء کرام کے بعد پوری امت کے اندر، بلکہ میں اگر یوں کہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی سلسلے میں کی ایک اور بات ہے، جب دشمن علیحدہ ہو گئے اور تو آپ نے یہ فرمایا والذی نفسی بیدہ ما ارسلت الیکم الا بالذبح، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے قریش مکہ مجھے صرف اور صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تم کو ذبح کروں، یعنی میں تمہیں قتل کروں۔ حضور نے یہ اس پس منظر میں کہا کہ جب یہ لوگ حضور کو مار رہے تھے اور گویا کہ ختم کرنے کی العیاذ باللہ کوشش میں لگے ہوئے تھے، اتنا کہنا تھا کہ قریش کے پورے جھنڈ میں سکتہ طاری ہو گیا، چونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ محمد بن عبداللہ اپنی زبان سے جو کہہ دے گا وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ مشرکین مکہ پر سکتہ طاری ہو گیا، ہر شخص اپنی جگہ پر سرنگوں تھا، اور فوراً اس طریقے سے وہاں سے وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ایک دفعہ کی اور بات ہے، مسند ابی یعلا اور مسند بزار، یہ حدیث کی دو کتابیں ہیں، اس کے اندر ایک حدیث ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حمایت کے لیے آئے تو لوگ محمد عربی کو چھوڑ کر ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور ان کو اس قدر مارا کہ زخمی ہو گئے، اور سر میں اتنی چوٹ آئی کہ سر میں ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو شروع میں ستایا گیا، پریشان کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور امیہ بن خلف یہ لوگ حتیم کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور ان کے سامنے سے گزرتے طواف کے دوران تو انہوں نے حضور کو سنا کر کچھ نازیبہ کلمات زبان سے کہے، حضور نے نظر انداز کر دیا۔ دوسرا چکر ہوا، پھر انہوں نے حضور کو سنا کر کچھ نازیبہ کلمات غلط کہے، حضور نے پھر نظر انداز کر دیا۔ تیسری مرتبہ حضور گزرے وہاں سے، انہوں نے پھر تیسری مرتبہ ان تینوں نے، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور امیہ بن خلف، پھر حضور کو کچھ نازیبہ کلمات کہے تو حضور نے کہا قسم ہے خدا کی تم لوگ باز نہیں آؤ گے، اور اس طریقے سے کہا کہ یہاں تک کہ تم پر اللہ کا جلد عذاب نازل ہو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کانپ نہ رہا ہو، چونکہ وہ ایسی جگہ ہے، طواف، خانہ کعبہ، حتیم، ایک جگہ تو متبرک ہے، وہ وہاں پر ایک عام شخص بھی اگر دعا کر دے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور طواف کر رہے ہیں اور طواف کی حالت میں یہ لوگ ستا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے جب ان کو اس طرح کہا کہ تم پر اللہ کا جلد عذاب نازل ہو، پھر لوگ گھبرا کر فوراً اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور واپس آئے، ہم بھی حضور کے ساتھ واپس آئے، پھر حضور نے راستے میں ہم سے بیان کیا بشارت ہو تم کو بشارت ہو، اللہ اپنے اس دین کو یقیناً مکمل کر کے رہے گا اور وہ اس دین کی مدد کرنے والا ہے اور ان لوگوں کو ذبح کیا جائے گا۔ مطلب اشارہ تھا آگے کی طرف کہ آگے جب جنگیں ہوں گی ان کو جنگوں کے اندر مارا جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنگ بدر میں یہ سب مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پریشان کیا تو جنگ بدر میں یہ سب کے سب مارے گئے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ اور ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے، ادھر سے کچھ مشرکین اور ابو جہل اور اس کے کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل بدبخت تھا، اس کے دل میں عجیب بات ہے کہ دشمنی پہ کیسا آمادہ تھا یہ کہ اس نے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی اٹھا کر اس شخص کی کمر پر یا اس شخص کی پشت پر ڈالے۔ لوگ بیٹھے تھے لیکن ایک اور بدبخت وہی عقبہ بن ابی معیط وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے اونٹ کی اوجھڑی لے کر آیا اور نماز کی حالت میں حضور سجدے میں تھے اور حضور کی پشت پر رکھ دیا اس نے۔ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ یہ منظر عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، بہت جید صحابی ہیں، صرف صحابی نہیں ہے، فقیہ ہیں، بہت کچھ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں میں یہ منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میرے اندر ہمت نہیں تھی کروں تو کیا کروں اور کیسے کیا کروں۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی لڑکی آئی اور جو 4-5 سال کی تھی اور اس نے اس اونٹ کی اوجھڑی کو نکال اٹھا کر کنارے پھینکا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ بچی کون ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، تو بتایا گیا یہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے اپنے ابا کی حفاظت کی اور عجیب و غریب منظر تھا۔ عبداللہ بن مسعود کا خود بیان ہے، کہہ رہے میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، اور قریش اور مشرکین کا یہ حال ہے کہ ہنس رہے ہیں اور ایسا ہنس رہے ہیں کہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر پڑ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا، العیاذ باللہ۔ اس طرح کا منظر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد
ان لوگوں کے لیے نام بنام بد دعا کی. ابو جہل کے بارے میں، عقبہ بن ربیعہ کے بارے میں، شیبہ بن ربیعہ کے بارے میں، ولید بن عتبہ کے بارے میں، امیہ بن خلف کے بارے میں، عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں، عمارہ بن ولید کے بارے میں، ان سب کے نام لیے حضور نے اور نام بنام ان کی بد دعا کی، اور ان میں سے اکثر لوگ جنگ بدر کے اندر مارے گئے. اس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. یعنی عجیب فلسفہ ہے. ضرورت ہے یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اس سے اسلام کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اسلام کے ماننے والوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. ہم جیسے لوگ سب جگہ تھوڑی ہوتے ہیں کہ جس نے کچھ کہہ دیا فوراً مان لیا. دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جب اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے وہ صرف سننے پر اکتفا نہیں کرتا ہے، وہ اسٹڈی کرتا ہے، ریڈنگ کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، اور جب مطالعہ کرتا ہے تو حقیقت آشکارا ہوتی ہے. جو چیزیں سچی ہوتی ہیں وہ کھل کر اور کھل کر سب کے سامنے آتی ہیں، تو اس سے اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت زماد بن ثعلبہ، اسی زمانے کی بات ہے، اسی پیریڈ کی. یہ زمانے جاہلیت کے اندر جھاڑ پھونک میں مشہور تھے، چونکہ جاہلیت کا دورہ تھا، لوگ منتر سے وغیرہ وغیرہ سے علاج کیا کرتے تھے. ان کو کسی نے بتا دیا کہ مکہ میں ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، تو یہ بیچارے کہتے ہیں نا گرفتار کرنے کسی کو کہتے اور خود گرفتار ہو گئے. وہی ان کے ساتھ منظر ہوا. یہ آئے اور دیکھا کہ محمد بن عبداللہ کے آس پاس لڑکوں کا ایک جھنڈ ہے، اور کوئی علیاذ باللہ حضور کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کچھ کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. انہوں نے اجازت چاہی کہ میں علاج کرتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے اوپر جو کچھ بھی ہوگا، دیوانگی ہو وغیرہ جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کر دوں. یہ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ گویا کہ مختصر سا خطبہ پڑھا. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضور نے ان سے صرف اتنا پڑھ کے ان کو سنایا. یہ حیرت میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے کیا پڑھا، آپ نے کیا پڑھا، اس طرح کہنے لگے آپ نے کیا پڑھا، ابھی کیا پڑھا آپ نے. تو حضور اور کہا کہ آپ اس کو دوبارہ پڑھ کے سنائیے، دوبارہ پڑھ کے سنائیے. حضور نے پھر یہ کلمات دوبارہ پڑھ کے سنا دیے. کہنے لگے میں سب کو جانتا ہوں، میں بڑے بڑے جادوگروں کے منتر کو جانتا ہوں، لیکن میں نے ایسا کلام اور ایسے الفاظ عربی کے اندر کبھی زندگی میں سنے ہی نہیں. یقیناً یہ فصاحت اور بلاغت کی انتہائی گہرائی میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں. اور یہ کہا کہ جو آپ کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں. اور اسی وقت اسی نشست کے اندر انہوں نے یہ کلمہ پڑھا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے. پھر میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. کیا حضور کے پاس تلوار تھی؟ کس پس منظر میں تھے؟ وہ بیک گراؤنڈ جاننے کی ضرورت ہے کہ حضور موجود ہیں، آس پاس لڑکوں کا جھنڈ موجود ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور آنے والے طبیب اور ڈاکٹر علاج کی نیت سے آ رہے ہیں. اور دیکھیے حضور نے کچھ بھی ان سے نہیں کہا کہ آنکھیں دکھائیں العیاذ باللہ اور ڈرایا دھمکایا، کچھ بھی نہیں کہا. صرف خطبہ مختصر سا پڑھ کے سنایا، اور اس شخص کو یقین ہو گیا کہ یہ الفاظ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، یہ خدائی پیغام اور خدائی بیان ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مکہ مکرمہ میں بڑھتے گئے اور بہت زیادہ ہوتے چلے گئے. اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، طریقہ ہے، جب کوئی چیز پیدا فرماتے ہیں تو اس کی ضد بھی پیدا فرماتے ہیں. جیسے صبح، اب صرف اگر صبح ہی صبح ہوتی، رات نہ ہوتی، تو لوگوں کو صبح کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا. اللہ نے صبح بنائی تو صبح کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے رات بنائی، رات بنائی تو رات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے صبح کو بنایا. اسی طریقے سے جب اللہ نے نور اور ہدایت کو بنایا
تو ہدایت اور نور کے مد مقابل کفر، شرک، ظلمت، تاریکی اور گویا کہ ضلالت کو بھی بنایا، تاکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کائنات میں صرف مذکر ہی مذکر ہیں، صرف مرد ہی مرد ہوں، یا صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور سنت ہے، ایک طرف اگر مرد ہیں تو دوسری طرف عورتیں ہیں، ایک طرف اگر مذکر ہیں تو دوسری طرف مؤنث ہیں، ایک طرف نور ہے تو ایک طرف تاریکی ہے، ایک طرف ہدایت ہے تو دوسری طرف ضلالت ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے تو یہ ساری چیزیں اور یہ ہو کے رہیں گی، اصل چیز دیکھنی یہ کہ ہم کس طرف ہیں، کہ ہم نور کی طرف ہیں یا ہم تاریکی کی طرف ہیں، ہم ضلالت کی طرف ہیں یا ہم ہدایت کی طرف ہیں۔ اللہ کا قانون ہے، یہ ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ نور کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو منتخب کیا، صحابہ کرام کو منتخب کیا، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے ایک ایمان والے کو منتخب کیا۔ کفر اور شرک کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا۔ یہ منتخب کرنا ایسا نہیں ہے کہ یہ گویا کہ اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ اب ایمان لا ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کا کیا مطلب ہے، کہ جب تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ ہونا ہی ہے تو ہم کریں نہ کریں تو میرے کرنے سے کیا فائدہ۔ ہم کہتے ہیں تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ کہ اللہ کو علم ہے اور تم جو کچھ کرو گے اپنے اختیار سے کرو گے۔ جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور مجھے اختیار ہے کہ میں چاہے تو مسجد میں رکا رہوں، چاہے مسجد کے باہر چلا جاؤں۔ اب کوئی اس میں کہے کہ تقدیر کی وجہ سے تم جا نہیں سکتے باہر، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم ابھی باہر چلے جائیں گے تو باہر چلے جائیں گے۔ تقدیر الگ چیز ہے، اس کو ایک دنیا کی مثال سے سمجھا جائے۔ ایک شخص ہائی اسکول میں ہے، داخلہ لیے ہوئے، اور ابھی ایگزام میں 4-5 مہینے باقی ہیں۔ اسکول کے پرنسپل صاحب نے ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ یہ بچہ ایگزام میں پاس نہیں ہو پائے گا۔ ابھی 6 مہینے باقی ہیں ایگزام کے اندر، کہہ دیا کہ ایگزام میں پاس نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد وہ لڑکا آیا اور کچھ پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، محنت کرتا رہا، کچھ کبھی نہیں کی محنت، اور ایگزام دے دیا اس نے۔ ایگزام میں وہ شخص ناکام ہو گیا۔ تو کیا وہ لڑکا یہ کہنے کا حقدار ہے کہ میں فیل صرف اس وجہ سے ہو گیا کہ 6 مہینے پہلے پرنسپل صاحب نے کہہ دیا تھا یہ فیل ہوگا؟ یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ کیا پرنسپل کے کہنے سے وہ فیل ہوا؟ نہیں، پرنسپل نہ کہتا تو بھی وہ فیل ہوتا۔ یہ کیوں ہوا؟ فیل کیوں ہوا؟ فیل اس وجہ سے ہوا کہ اس نے پاس ہونے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہ کافر کیسے ہوا؟ کافر اس وجہ سے ہوا اس نے مومن بننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ فاسق کیسے ہوا؟ یہ فاسق ایسے ہو گیا اس نے متقی بننے کی کوشش نہیں کی۔ تو تقدیر الگ چیز ہے اور ہمارے اختیار اور عدم اختیار کو استعمال کرنا اور استعمال نہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ کہنے کا منشا اور اس سبق اور آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ اور گویا کہ لب لباب جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عظیم قربانیاں دی۔ یقین جانیے کہ ایسی قربانیاں ہیں کہ ہم لوگوں کو سننے کو نہیں ملتا ہے۔ اگر ہمیں اندازہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے، اوذیت فی اللہ ولم یوذ احد وما یخاف فی اللہ ولم یوذ احد، اخفت فی اللہ ولم یخف احد، اوذیت فی اللہ ولم یوذ احد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور ڈرایا گیا جب میں نے ان کے ڈر کو مانا نہیں تو مجھے اتنا ستایا گیا اللہ کے راستے میں کسی کو نہیں ستایا۔ یہ چند نمونے ہیں، چند جھلکیاں ہیں جن کو محدثین نے، مفسرین نے، مؤرخین نے اور گویا کہ اہل علم نے جمع کر دیا، ورنہ حضور کی پوری زندگی مشقت بھری ہے، قربانی بھری ہے، اور افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے اس زمانے کے اندر ہم لوگ جو ہے، ہم میں سے اکثروں کی بات یہ کہ ہم لوگ اچھا بننا نہیں چاہتے ہیں، اچھا دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے، لوگوں کے سامنے اچھا دکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کا گویا کہ جو نقطۂ نظر ہو ہمارے بارے میں عمدہ ہو۔ ہم اپنی اصلاح نہیں چاہتے۔ یقین جانیے صحابہ کرام نے کیسی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی اگر ہم اپنی لاج رکھ لیں، یقین جانیے اس وقت کے لوگ متقی بن جائیں گے، اولیاء اللہ بن جائیں گے۔ اگر کچھ بھی ان قربانیوں کی ہم لوگ لاج رکھ لیں گے، اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں یقیناً شمار ہوں گے، بس ضرورت ہے
جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آمین وآخر دعوانا۔